أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 118 سے 121۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ سورۃ الانعام کے بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع جانوروں کے حلال و حرام کے متعلق ہے۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی ہے اور اہل ایمان کے ذریعے سے کفار و مشرکین کو بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ جانور صرف اور صرف وہ کھاؤ اور وہی کھانا حلال ہے جس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ کر اس کے گلے پہ چھری چلا کے اس کا خون بہا دیا جائے تو وہی جانور حلال ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے جھنجھوڑنے کے انداز میں ان سے پوچھا کہ آخر تمہیں کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ کیا ہے کہ تم وہ جانور نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ اور پھر مسلمان جو صرف اللہ کا ذبح کیا ہوا جانور کھاتے ہیں، ذبیحہ کھاتے ہیں، ان مسلمانوں پہ تم اعتراضات کرتے ہو اور ان مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو اور انہیں بڑی پرفریب قسم کی باتیں بیان کر کے ان کو اسلام سے تم متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس سے قبل
اس سے ملتے جلتے احکامات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی بیان ہوئے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور اسی طرح اسی سورت کی آیت نمبر 145 تک کسی نہ کسی انداز سے یہ موضوع چلتا رہے گا جانوروں کے حلال و حرام کے حوالے سے۔ یہ باتیں بیان کرنے کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی اس سوچ کو بنانا ہے اور ان کی سوچ کی ڈائریکشن کو درست کرنا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نہ کوئی حلال کر سکتا ہے نہ کوئی حرام قرار دے سکتا، اور یہ کام تو مشرکین کرتے تھے کہ حلال چیزوں کو اپنی مرضی سے یا اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے اور ان کا قرب پانے کے لیے حلال چیزوں کو حرام کر لیتے اور حرام چیزوں کو حلال کر لیتے، یا پھر اہل کتاب نے یہ کام کیا، جیسا سورۃ التوبہ میں یہ بات موجود ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اہل کتاب نے اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ادھر سے آیا ہوں، ایسا تو نہیں تھا، ہم اپنے علماء کو، اپنے فقیروں درویشوں کو، مذہبی رہنماؤں کو رب تو نہیں بناتے تھے، ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تم اس کو حلال مان لیتے، جسے وہ حرام کہتے تم اسے حرام مان لیتے، گویا کہ تم نے انہیں حلال و حرام کی اتھارٹی اور اختیار دیا ہوا تھا، تو کیا ایسا ہی تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو تھا۔ تو فرمایا کہ فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ، تو یہی تو ان کی عبادت ہے، اور عبادت کیا ہے؟ گویا کہ حلال و حرام یہ اتنا حساس اور اہم موضوع ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے اندر ڈی ٹریک ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ شرک کی ضلالتوں اور تاریکیوں کے اندر گر گیا۔ جو شخص حلال و حرام میں احتیاط نہیں کرتا، سمجھیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کو حلال و حرام کا مالک اور بااختیار سمجھتا ہے تو سمجھیے کہ اس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں۔ فا تو کلو کھاؤ، کل کھا، اور کلو اس کی جمع، فَکُلُوا تو کھاؤ، مما من پلس ما، اس کا بریک اپ کریں تو من الگ ہے اور ما الگ ہے، من میں سے، فَکُلُوا من تو کھاؤ میں سے، کس میں سے؟ ما جو ذکرہ لیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، ذکرہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول، شروع میں پیش اور آخری حرف کے نیچے زیر۔ ذکرہ نام لیا گیا ہے، اگر اس کی بجائے ہوتا ذاکرہ تو اس کا معنی تھا اس نے نام لیا، اور ذکرہ کا معنی ہے نام لیا گیا، نام لینے والے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ذکرہ لیا گیا، اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر، فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اگرچہ ساری ہی چیزیں، کوئی پھل ہے، سبزی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو یہ ساری چیزوں کے متعلق بھی بات ہو سکتی ہے کہ ساری چیزیں یہ اللہ کا نام لے کر کھانی چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانی چاہیے۔ اور جب انسان
صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب انسان کھانا اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا ہے نا تو شیطان اپنے چیلوں کو، اپنے فالوورز کو کہتا ہے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آ جاؤ، آج تمہارے لیے یہاں کھانے کا انتظام ہو گیا اس گھر میں، آ جاؤ سارے۔ تو پھر وہ شیطان اور اس کے چیلے وہ اس گھر سے کھانا کھاتے ہیں، اس طرح اس گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے کھانے کے اور رزق کے معاملے میں۔ تو اسی طرح جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ پڑھ کے یا کسی بھی انداز سے اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، تو اس کے متعلق بھی شیطان آواز لگاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، اس گھر والے کو تو اللہ کے نام کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے نام کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں، آ جاؤ، تمہیں اس گھر کے اندر رہائش بھی مل گئی ہے۔ تو اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت کسی نہ کسی انداز سے اللہ کا نام لیں، چاہے تو بسم اللہ ہی پڑھ لیں، چاہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز سے بول دیں، تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ کا نام ہی ہے، یا کسی اور انداز۔ گھر میں داخل ہونے والی جو دعا ہے وہ تو اگرچہ اہل علم کے ہاں ضعیف اور کمزور ہے، لیکن اگر وہ دعا صحیح مسلم شریف کی اس حدیث کے ساتھ ملا کے وہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو اس میں بھی اللہ کا نام ہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کا نام لینے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اہل علم نے فرمایا کہ اس سے مراد ساری کھانے والی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ اس پر اللہ کا نام لو، لیکن بطور خاص آیات کا سیاق و سباق اور اگلی آیات کی تفصیل بتا رہی ہے کہ اس کے اندر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان پر اللہ کا نام لینا مراد ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان اگر کنتم ہو تم بھی پر آیاتی، آیات ہی اس کی، بھی آیاتی ہی اس کی آیات پر مؤمنین ایمان رکھنے والے، مؤمنین ایمان رکھنے والے۔ گویا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف وہ چیزیں کھائے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یہاں بنیادی طور پہ کھانے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بنیادی طور پہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جن پر اللہ کا نام لیا گیا نا صرف وہ چیزیں کھاؤ، جیسا کہ اگلی آیات کے اندر وضاحت بھی آئے گی۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے، وَمَا لَكُمْ، وَمَا اور کیا ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہے، اللہ ان پلس لا، ان کے لا نہ، تأکلو تم کھاؤ، تأکلو تم کھاؤ، اللہ تأکلو کہ تم نہ کھاؤ، وَمَا لَكُمْ اللہ تأکلو اور تمہیں کیا ہے، تکلیف کیا ہے، جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا نام لے کے ذبح کرنا ہے تو پھر حلال ہوگا، تو پھر تمہیں رکاوٹ کیا ہے کہ نہ تم کھاؤ مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وہ چیزیں کھانے میں تمہیں کیا تکلیف ہے۔ وقد فصل، واو حالانکہ، قد بلا شبہ، فصل اس نے کھول کر بیان کر دی ہے، تفصیل اسی سے ہے، فصل یفصل تفصیل، وقد فصل حالانکہ بلا شبہ اس نے کھول کر بیان کر دی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما جو حرما جو اس نے حرام کی ہیں، علیکم تم پر، حالانکہ اس نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں نا وہ چیزیں اس نے تم پر کھول کھول کر بیان کر دی، جیسا کہ سورۃ البقرہ، سورہ مائدہ اور اسی سورت کے اندر آگے چل کے آ رہی ہے۔ حرام چیزوں کی صرف تفصیل اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں، یہ جانور نہیں کھانے، اور یا پھر کچھ چیزیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں،
تو صرف وہ جانور، وہ چیزیں نہیں کھانی جن کی وضاحت قرآن و حدیث میں آ گئی، باقی ہر چیز ہی اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ تو اللہ پاک نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں۔ یعنی مشرکین چونکہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیے ہوئے بھی کئی جانور کھانے کو مکروہ سمجھتے تھے، وہ درست نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے انہوں نے جانوروں کی کئی قسمیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اس کا گوشت نہیں کھانا، اس کا دودھ نہیں پینا، اس کے اوپر سواری نہیں کرنی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ کیا پریشانی ہے تمہیں، کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں، تکلیف کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے کہ وہ چیزیں کھاؤ جن پر اللہ کا نام لے کے انہیں ذبح کیا گیا، حالانکہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں۔ تو ان حرام چیزوں کی لسٹ میں ان جانوروں کے نام تو کوئی نہیں ہے جن کو تم نے خود ہی حرام کر لیا، اس لیے ان جانوروں کو کھاؤ اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس نے حرام جانوروں کی تفصیل تمہیں بتا دی ہے، الا مگر، ہاں ان حرام کے علاوہ ہر چیز اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی تم کھا سکتے ہو، اور ساتھ آگے ایکسیپشنل کیس، استثنائی صورت پہ بیان کر دی، الا سوائے یا مگر ما جو اضطررتم تم مجبور کر دیے جاؤ الیہ جس کی طرف، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، یعنی مجبوری کی صورت میں انسان کسی ایسی جگہ پہ قید ہو گیا کہ وہاں کوئی آپ کو حلال چیز کھلانے والا نہیں ہے، یا انسان کسی سفر میں، سمندری سفر میں، کسی ریگستان میں، کسی ایسی جگہ پھنس گیا جہاں حلال چیز کا ملنا ہی ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آدمی مجبور کر دیا گیا نا حرام کھانے پہ، تو انسان صرف ضرورت کے تحت جس سے جان بچ جائے اتنا حرام کھا سکتا ہے۔ یہ استثنائی صورت اللہ پاک نے بیان کر دی ہے۔ اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے ہیں وہ ہیں بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی اور طریقے سے بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیتا ہے تو وہ جانور ذبح ہو جائے گا، وہ حلال ہی ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اس جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ پڑھے جائیں تو یہ زیادہ افضل اور اولیٰ ہے، یہ مسنون الفاظ ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے لوگ، لمز برلا یقیناً، یضلون گمراہ کرتے ہیں، یضلون گمراہ کرتے ہیں، یضلون کی یا پر پیش ہے جس کا معنی ہے گمراہ کرنا، اگر اس یا پر پیش کی بجائے زبر آ جائے یضلون، یضل کا معنی ہوتا ہے خود گمراہ ہونا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں نا بس ان کے مطابق لوگوں کو بھی سیدھے رستے سے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، بھٹکا رہے ہوتے ہیں، بغیر بغیر علم، علم کے، بغیر علم بغیر جاننے، بغیر کچھ جاننے، نہ قرآن جاننا، نہ حدیث جاننی، نہ دین کا کوئی علم سیکھا، اور لوگوں کو جناب فتوے دے رہے ہیں، مسئلے بتا رہے ہیں، اور نہیں جی یہ بھی لگ جاتا ہے، جانور لینے جائیں نا، آگے عید آ رہی ہے، قربانی کے جانور لینے جائیں گے تو وہ سارے جو وپاری ہوتے ہیں جانوروں کے، وہ سارے کے سارے مفتی بھی ہوتے ہیں ساتھ،
تو آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لگ جاتا ہے، کون آتا نہیں لگتا؟ ان ربک، بے شک تیرا رب، اعلم، زیادہ جاننے والا ہے، باذربی کو، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں، لمٹس کراس کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں، یہ حد سے بڑھ گئے نا کہ انہوں نے بغیر علم کے لوگوں کو غلط باتیں بتانی شروع کر دی، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، بس جو اپنی خواہشات تھیں بس انہی کو دین بنا دیا۔ کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ دین ایسے ہونا چاہیے، مثلا لوگوں کو کسی نے داڑھی رکھ لی تو اسے کہا کہ جناب یہ دین سارا داڑھی چ نہیں آ بڑھیا، یہ دین سارا داڑھی چ نہیں آ بڑھیا، اور پھر ساتھ مزید ایک شیطان نے جملہ سکھایا ہوا ہے کہ جناب اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اس طرح کی منہ شگافیاں اور فتنے اور فریب والے جملے سکھائے ہوئے ہیں شیطان نے۔ اچھا بھائی، اسی طرح اگر انسان یہ کہے، ہر چیز کے متعلق یہ کہنا شروع کر دے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، اسی طرح اگر میں نماز کے متعلق بھی یہی کہہ دوں کہ اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں، نماز بھی گئی، اسلام میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں اسلام نہیں، زکوٰۃ بھی گئی، اس طرح کر کے تو ساری چیزیں بھی اسلام سے نکالی جا سکتی ہیں، اور ان کی اہمیت کم کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ تو بھائی اسلام میں داڑھی ہے اور داڑھی میں بھی اسلام ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسلام میں داڑھی ہو لیکن داڑھی رکھنے میں اسلام نہ آئے؟ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ بہرحال اس طرح کے بڑے ٹکوسلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کسی نے سود کو حلال کرنا ہے تو اس نے بھی ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید صرف جانور کو ذبح کرنے میں ہی حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے، جانور کھانے میں ہی، ذبیحہ کھانے میں ہی صرف حلال و حرام کی اہمیت ہے، اللہ کے احکامات کی اہمیت ہے، نہیں، باقی گناہوں کے اندر بھی بچنا ہے، باقی معاملات کے اندر بھی حلال و حرام کا لحاظ اور خیال رکھنا ہے۔ وَذَرُوا، ذر کا معنی چھوڑ دے، وَذَر چھوڑ دے، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، ظاہر الاثم، گناہ کا ظاہر یا ظاہری گناہ، وَبَاطِنَهُ اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی، گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور گناہ کے چھپے ہوئے کو بھی چھوڑ دو۔ اس کے کئی معنی ہیں، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہری طور پہ گناہ بھی چھوڑو اور باطنی طور پہ جو چھپ چھپا کے کرتے ہو لوگوں سے وہ گناہ بھی چھوڑو، اور ایک اس کا معنی یہ ہے ظاہری گناہ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو بھی نظر آتے ہیں، جیسے انسان ہاتھ سے کوئی گناہ کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، قتل کرتا ہے، زخمی کرتا ہے، مارتا ہے، تو اب ہاتھ سے گناہ ہو رہا ہے نا، پتہ چل رہا ہے ہر ایک کو۔ تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو اعلانیہ ہوتے ہیں، ہاتھ سے ہوتے ہیں، دکھا کے ہوتے ہیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کے دل کے اندر چھپے ہوتے ہیں، اب کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ شخص جو ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، کسی کو علم نہیں۔ یہ دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، کسی کو علم نہیں۔ تو دل کے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، کسی مسلمان سے حسد اور گرج ہے، یہ ساری چیزیں یہ باطنہ کے اندر آتی ہیں، یہ اللہ کے علاوہ یا اس بندے کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہر گناہ کو چھوڑ دو اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکسبون کماتے ہیں، الاثم گناہ، تو یکسبون یہ اچھائی برائی دونوں کام کرنے کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، چاہے نیکیاں کمال ہو چاہے برائیاں کمال ہو، تو اس لیے ساتھ وضاحت کر دی، ان الذین یکسبون، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون،
سین زبر سا ان قریب، یجزون بدلہ دیا جائے گا، مجہول پیسے وائس، بازر بھی کا کس چیز کا بدلہ دیا جائے گا ان قریب، ما جو کانوا تھے وہ یقترفون ارتکاب کیا کرتے۔ یہ جو یقترفون کا لفظ ہے نا، یہ بھی یکسبون کے معنی میں ہی ہے، اس کا معنی بھی کمانا ہوتا ہے، لفظی معنی کوئی کمائی کرنا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، یکسبون نیکیاں اور گناہ دونوں پر بولا جاتا ہے، اور یہ جو یقترفون ہے یہ عموماً برائی اور بری چیزیں کمانے کے معنی میں آتا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر دیتے ہیں برائیاں کمانا، اصل معنی کمانا ہی ہے، لیکن چونکہ عرف میں یہ برائی کے لیے ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم برائی کا ارتکاب بھی کر دیتے ہیں۔ سیجزون عن قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے یا جن برائیوں کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، میدان محشر میں جزا سزا ملے گی، اس سے پہلے لوگوں ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ آخر میں اللہ پاک نے ایک دوسرے انداز سے وہی حکم رپیٹ کر دیا، پہلے کہا تھا کہ وہ جانور کیوں نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ مشرک حلال جانوروں کو بھی نہیں کھاتے تھے، اب یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا، کسی اور ذات پات کا، کسی شخصیت کا، کسی بت کا، کسی انسان کا، کسی زندہ کا، کسی مردہ کا، کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی کا بھی نام لیا جائے گا تو فرمایا کہ وہ حرام ہے، وہ نہیں کھانا، جیسا کہ سورۃ البقرہ، مائدہ وغیرہ کے اندر بھی تفصیل موجود ہے، اور اس صورت کے اندر بھی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور مت کھاؤ، مما اس میں سے جو لم نہیں یذکر لیا گیا اسم اللہ علیہ اللہ کا نام اس پر، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اب ایک صورت تو یہ ہے نا، ایک جانور ہے اللہ کا نام لیے بغیر ہی کھا لیا اور وہ بھی حرام، ایک یہ ہے یعنی ذبح بھی کیا گیا لیکن اللہ کا نام کو نہیں لیا گیا، اور ایک ہے کہ ذبح کرتے وقت کسی اور کا قرب، کسی اور کی خوشنودی مقصود تھی، یا اس کا نام بھی باقاعدہ لے لیا گیا، نام لیا جائے یا نہ لیا جائے دل میں ہو، وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہے، وہ نہیں کھانا، وہ تو حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہ لم زبر لا یقیناً فسقن سراسر نافرمانی ہے، فسق ان کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں سراسر نافرمانی یا صریحاً نافرمانی ہے، غیر اللہ کے نام پہ چیز کھانا صریحاً واضح طور پر نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیطان شیاطین لم زبر لا ضرور یوہونا باتیں ڈالتے ہیں، وہی کرنا، یوہونا باتیں ڈالتے ہیں، الی اولیائہم اپنے دوستوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف یعنی اپنے دوستوں کے دلوں میں، لی تاکہ یجادلو تاکہ وہ جھگڑا کریں کم تم سے، شیطان کے چیلے اور اس کے فالوور جو ہیں وہ انسانوں میں بھی ہیں جنوں میں بھی ہیں، تو وہ ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں شیاطین کہ جاؤ، جن ہیں تو جنات کے اندر جا کے یہ کام کرو، اور انسان ہیں تو انسانوں میں سے رضاکار ایجنٹ انہیں مل جاتے ہیں، اور شیطان پھر ان کے دلوں کے اندر وحی کرتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کی وحی ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے فرشتے وحی لے کے آتے ہیں نا، وہ نبیوں رسولوں کے دلوں پر وحی کی جاتی ہے، اور ایک وحی شیطانوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے جو وہ دل کے اندر خیالات اور وسوسے چپکے سے ڈالتے رہتے ہیں، یوں کرو، یہ جواب دو، یہ بات کرو،
لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ مراد ہے۔ تو وہ باتیں ان کے دلوں میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ ہمارے رضاکار ایجنٹ یہ جا کر لوگوں سے جھگڑا کریں، بحث کریں دین کے معاملے میں اور ان کو گمراہ کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کر لی ان کی، اگر تم نے کہا مان لیا ان کا۔ کن کا کہا مان لیا؟ وہ جو شیطان اپنے رفیقوں، دوستوں، ساتھیوں کے دلوں میں وہی کرتے ہیں نا، ڈالتے ہیں بات، تم نے آگے پھر اس شیطان کے چیلوں کی بات کو تسلیم کر لیا، ان کی باتوں میں آ گئے، اور جو چیزیں حلال تھیں ان کو حرام کر لیا اور حرام کو حلال کر لیا۔ شیطان اور اس کے چیلوں کی ملمہ کی ہوئی، خوبصورت بنا کے کی جانے والی باتوں کی ایک مثال جانوروں کے حلال و حرام کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ مشرکین یہ کہتے، اب یہ مشرکین کے دلوں میں یہ بات کون ڈالتا تھا؟ یہ وحی کس کی طرف سے آتی تھی؟ شیطان کی طرف سے۔ اچھا، وہ کیا کہتے تھے مسلمانوں کو؟ کہتے تھے دیکھو مسلمانوں، عجیب لوگ ہو تم بھی، تم کہتے ہو کہ جی مردار حرام ہے۔ مردار کون سا جانور ہوتا ہے؟ جو اپنی طبی موت مر جاتا ہے، اللہ کے مارنے سے مر گیا، اللہ نے مارا ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا تو موت آ جاتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا جانور تم کھاتے نہیں، کہتے یہ حرام ہے، اور جسے تم خود لٹا کر جانور کے گلے پر چھری چلا کے اس کو ذبح کرتے ہو، کہتے ہو یہ حلال ہے۔ عجیب ہی مذہب ہے تمہارا، اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے اور اپنے مارے ہوئے کو حلال سمجھتے، ہے کہ نہیں؟ پر فریب بات۔ حالانکہ دونوں کو مارنے والا اللہ پاک ہی ہے۔ آپ گلے پہ چھری چلا بھی لیں نا، جانور بھاگ نہیں جاتے، چھری چلانے نہیں دیتے، تو اللہ پاک کی طرف سے ہی یہ فیصلے ہوتے ہیں موت کے، چاہے سبب آپ کی چھری بنے یا ان کی اپنی موت۔ تو اصل اہمیت اللہ کے حکم کو ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ایسے گمراہ لوگوں کی اطاعت کر لو گے، ان کا کہا مان لو گے، اِنَّكُمْ، یقیناً تم، بلا شبہ تم، لام زبر لا، یقیناً مشرکون، مشرک ہو۔ وہ شرک کر رہے ہیں، حلال و حرام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اختیار دینا یہ شرک نہیں ہے؟ شرک ہے نا۔ ابھی میں نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ کو سنائی ہے نا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ رب بنانے والی بات ہے۔ حلال و حرام میں علماء کو اور مذہبی لوگوں کو، پیشواؤں کو اختیار دینا، تو اے مسلمانوں اگر تم بھی ایسا کرو گے تو یقیناً پھر تم بھی مشرک ہی ہو۔ اللہ پاک نے یہاں ایک اشارہ بھی کر دیا نا، کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال و حرام کے اندر دین اسلام کی بتائی گئی پابندیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کی پیروی سے بچنے کی اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر شیاطین وحی کرتے ہیں اور وہ پرفریب باتیں بنا کے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی گمراہیوں سے بچائے۔ اللہ ظاہری اور چھپے ہوئے تمام گناہوں سے ہمیں اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔